السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سب سے پہلے میں معذرت کروں گا آپ سے، میرا گلا کافی حد تک خراب ہے اور شاید اس طرح سے میں بات نہ کر سکوں، اس لیے کہ عربی خطبہ بھی مجھے دینا ہے۔ نیکی کے بارے میں میرا ایک خطبہ ہے، نیکی کے مضمرات، یعنی نیکی کے سائیڈ ایفیکٹس۔ نیکی نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، برے سے برا آدمی بھی نیکی کرتا اور ہم کرتے رہتے، چلتے پھرتے جیسے گناہ کرتے ہیں ایسے نیکی بھی کرتے ہیں۔ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی، رستے سے پتھر ہٹانا بھی نیکی، کسی کو رستہ بتانا بھی نیکی ہے، گھر والوں کو کھلانا بھی نیکی ہے، نیکی ہم کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ نیکی کو ہضم کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ آپ جب گن فائر کرتے ہیں تو اس کا دھکا لگتا ہے پیچھے، آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ اپنا کندھا توڑوا بیٹھیں گے آپ۔ نیکی جب کرنی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ نیک کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ابتدائی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، حکم دیا، نصیحت کی کہ بڑی طویل جد و جہد آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے لیے ایک اصول پکڑ لیں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ کسی کے ساتھ نیکی اس نیت سے، اس امید سے نہیں کرنی کہ یہ پلٹ کر تیرے ساتھ نیکی کرے گا۔ یہ امید رکھو گے تو پھر مایوسی، ڈپریشن، بندہ ناشکرا ہے، نیکی کا بدلہ نہیں دیتا۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر جس بندے کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، احسان نہیں مانتا، تو آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوئی۔ جس اللہ کے لیے آپ نے کی تھی وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ تجدونہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، تم اللہ کے پاس اسے اس کے بہترین صورت میں پاؤ گے۔ یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ پورا رکوع ہے، اسی موضوع پر ہے کہ ایسی نیکی، ایسا انفاق جس کے پیچھے ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ
بندوں سے اس نیکی کی قیمت وصول کرنا مقصود نہ ہو۔ ریاکاری نیرا دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری ہے کہ بظاہر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی آپ کا خفیہ ایجنڈا بھی ہے، کسی کو زیر احسان کر کے اس سے کوئی کام نکلوانا بھی آپ کو مقصود ہے، بظاہر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو جن لوگوں نے نیکی کی، پھر اللہ پاک ایک دانے سے جس طرح مثال دی اللہ پاک نے 700 پھر دانے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زیادہ بھی دیتا ہے۔ تو آپ کی نیکی ایک نیکی نہیں ہے۔ اس رکوع کے آخر میں جا کے پھر فرمایا کہ ایک کلمہ، مجرد ایک کلمہ آپ کے اس لگائے ہوئے باغ کو اجاڑ دیتا ہے۔ مثال دی کمثل صفوان، وہ بندہ جو نیکی کرنے کے بعد ریاکاری کرتا ہے، انسانوں سے اس کا صلہ چاہتا ہے، اس کی مثال اس چٹیل پتھر کی سی ہے۔ صفوان جو ہے، سواد فے واو الف نون، صفوان یہ صحابی کا نام بھی ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ پانی کو جذب کرے، لہٰذا اس کے اندر زراعت کی بھی کوئی اس کا امکان نہیں ہوتا، چاہے وہ منو مٹی کے نیچے دبا ہوا۔ تو اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے صفوان، اس کے اوپر کچھ دھول پڑی ہوئی تھی، ریت پڑی ہوئی تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی، زور کی بارش ہوئی تو اس سے اس پتھر کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو دھل گیا نا، وہ جو دھوکا تھا اس کے اوپر وہ مٹی والا، جبکہ اس کے ارد گرد کی زمین جس نے اس کو سمیٹ لیا اس بارش کو، وہاں زراعت ہوگی۔ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، چٹیل پتھر پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس کو دھو دیتی ہے، زراعت نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح ایک نیکی کی، لیکن وہ نیکی چٹیل پتھر کی طرح ہے۔ وہ جو اللہ پاک بڑھاتا ہے نا جس نیکی کو، باغ بنا دیتا ہے ایک کو پکڑ کر، یہ وہ والی نیکی نہیں تھی، اس کے پیچھے خفیہ ایجنڈا تھا۔ تو فرمایا کہ قول معروف، اچھی بات، اچھے طریقے سے بولنا، اور معاف کر دینا کسی کو، خیر من صدقہ، صدقے سے بہتر ہے۔ کون سا صدقہ؟ یتبعها اذی، جس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو، یعنی آپ نے ایک اچھی چیز کھا لی لیکن اس کے اندر وائرس تھا، کوئی بیکٹیریا تھا، آپ نے اسے دیکھا، وہ مٹھائی ہے، کوئی پیسٹری ہے، کوئی پھل ہے، آپ نے کھا لیا اسے، لیکن اس کے ساتھ وائرس لگا ہوا تھا۔ اب وہ وائرس آپ کے لیے مصیبت بن گیا ہے، ڈائریا ہو گیا ہے، کوئی اور مرض بڑا لگ گیا ہے، ڈھیر ساری دوائیاں خریدنی پڑ گئیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑ گیا، آپریشن کی ضرورت پڑ گئی۔ اسی طرح بعض لوگوں کی نیکی کے ساتھ وہ وائرس ہوتا ہے کہ کھانے والا پچھتاتا رہتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کیوں کروائی تھی۔ یتبعها اذی، اس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اذیت دو طرفہ ہوتی ہے۔ جس بندے کے حلق میں ہم نے ہاتھ ڈال دیا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، یہ نیکی کی تھی، ذرا سی کوئی بات ہوئی اور وہ نیکی کی پٹاری نکالی اور گننا شروع کر دیا کہ میں نے یہ کی تھی، یہ کی تھی، یہ کی تھی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے لیے کی ہی نہیں تھی۔ آپ اس بندے کو ابلائج کرنا چاہتے تھے کہ یہ ساری زندگی میرے سامنے نظر جو کہا کر رہے، جو میں بات کہوں وہ مانے، کوئی بھی جھگڑا ہو اس میں میری فیور کرے، لہٰذا آپ نے اس لیے کی تھی، اس لیے اس کو زکوٰۃ دی تھی آپ نے، اس لیے مالی مدد کی تھی آپ نے اس کو۔ اگر اللہ کے لیے کی ہوتی تو اللہ پاک کہتا کر کے بے فکر ہو جاؤ۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے بیٹا دیکھ، نیکی چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، نیکی ابدی، پھر وہ پتھر کے نیچے، صخرہ سخت چٹان کے نیچے دبی ہوئی ہو یا اس کے اندر کھبی ہوئی ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔
مڑ مڑ کے نہ دیکھو پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ لے آئے گا اس. تو نیکی اللہ کے لیے کی ہے اور اپنے فائدے کے لیے کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. تو پھر تو کسی بندے سے اس کی جزا مانگنی ہی نہیں چاہیے، کرے اور بھول جائیں. وہ برا بھی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کو مت جتلائیں، ضائع مت کریں اس کو، یہ ضائع کرنا ہے. اور بعض دفعہ بندے کو مجرم بھی بنا دیتی ہے، یعنی جب بار بار اس کا اظہار کیا جائے تو اللہ پاک پھر اس کو ریاکاری میں ڈلوا دیتا ہے، اور ریاکاری شرک بھی ہے. تو نیکی عرض کیا تھا کہ ہضم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. انسان کسی سے توقع باندھ لیتا ہے کہ جی میں نے اس کے ساتھ 10 نیکیاں کی ہیں، یہ کم از کم ایک نیکی تو میرے ساتھ کرے گا، اور وہ بندہ کرتا نہیں. دیکھنا اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کی. سارے لوگ بندگی کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، درختوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ لے کر چل رہا ہے نا ان کو بھی، اولاد بھی دی ہوئی ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے، رزق بھی دیا ہوا ہے، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، زبان جس سے بغیر اللہ سے مانگ رہا ہے چل رہی ہے. تو اللہ اس لیے صرف صابر نہیں، اللہ پاک الصبور ہے، مسلسل صبر کرنے والا. کیا گزرتی ہوگی اللہ پاک پر جب اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم دوسروں کی طرف ریفر کرتے ہوں گے. اللہ کے دیے کو کہیں گے فلاں نے دیا ہے. تو اللہ جب لے کے چل رہا ہے تو ہم کوئی اللہ سے زیادہ بڑی تو طاقت نہیں ہے، زیادہ عزت والے تو نہیں ہیں، زیادہ انا والے تو نہیں ہیں. اللہ پاک تو چاہے تو کھڑے کھڑے اسے زمین میں دھنسا دے. وہ کن فیکون کا مالک ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. فعال لما یرید، یفعل ما یرید، لیکن نہیں کرتا. ہم تو کسی کا بگاڑ بھی نہیں سکتے کچھ، سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو جلاتے ہیں اور مرض میں مبتلا ہو جاتے. میں نے اکثر لوگوں کو جنہیں ڈپریشن ہے، جب ان کی کہانی سنی تو اس کے پیچھے یہی داستان تھی. میں نے سسرال کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. اب دورے پڑ رہے ہیں، کافی طویل عمر ہو گئی ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، بچے جاب پہ لگے ہوئے ہیں، پروفیسر ہیں، اور فرماتی ہیں کہ میری ساس جو ہے وہ خواب میں آتی ہے اور ڈراتی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا اور کیا ہوتا. تو میں نے کہا آپ ساس کو معاف کر دیں، نہیں آئے گی خوابوں میں. چاہتے معاف تو میں نہیں کرتی. یعنی کوئی جوانی نہیں ہے، کوئی 20 25 18 19 سال کی عمر نہیں ہے، 60 سال سے اوپر ہے. اور کہتی ہیں سب. میں نے کہا ساس کو آپ خود بلاتی ہیں خواب میں، اس کو ذہن سے نکالیں، ڈیلیٹ کریں آپ اسے، تو نہیں آئے گی. معاف کر دیں. کہیں معاف تو میں نہیں کروں گی، آپ اندازہ کریں. تو پھر اذیت ہوتی ہے، پھر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے انسان. اور ہمیشہ وہ شخص جو دوسروں سے جزا کے لیے کرتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ نیکی کا بدلہ لوگ نیکی میں دیں، وہ خدا کو نہیں دیتے، وہ اللہ کو بدلہ نہیں دیتے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی نہیں کرتا. تو نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن نیکی سنبھالنا، ہضم کرنا، اس کو بھول جانا، اسے اللہ کے سپرد کر دینا، لوگوں سے جزا کی توقع نہ رکھنا، اور اگر وہ بدلہ نہ دیں تو اس کے نتیجے میں پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائے. اس لیے نقصان تو کچھ نہیں نا کوئی کسی کا کر سکتا، اپنا ہی نقصان کرتے. آپ اپنے آپ کو ہی ہر وقت ریس دیتے رہتے ہیں، غصے میں بھرے رہتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں. آپ چھوڑیں اس کو، اللہ کے حوالے کر دیں اس کو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ. آپ احسان اس لیے مت کریں کسی پر کہ وہ زیادہ کرے گا آپ کے ساتھ. اس اصول کو جسے اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے، آپ پلے باندھ لیں گے تو بے فکر ہو جائیں گے. صحت بھی ہوگی آپ کی، سینہ صاف بھی ہوگا آپ کا. اور جس کا سینہ صاف ہوتا ہے، جس کے اندر سے بات نکل جاتی ہے، اس کی جان بھی بڑی سوکھی نکل جاتی ہے. اپنے رستے خود مت بند کریں.
جتنا بھی ہم نے کینہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جتنی بھی ہم نے فائلیں کھولی ہوئی ہوتی ہیں، آپ جب کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کی کمانڈ دیتے ہیں تو آپ کی کچھ ایپس کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو کہتا ہے کہ جی وہ ایپس میں پہلے شٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، اور پھر وہ آپ پہلے خود سے کر دیں بند ان کو تو وہ جھٹ سے شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر ساری بند کرے گا جو ٹیبز آپ نے کھولے ہوئے ہیں، اور پھر وہ خود بند ہوگا۔ یہی معاملہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے نا، ہم اتنے ٹیبز کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر فرشتے کو وہ بند کرتے کرتے دیر لگتی ہے، پھر آپ رات کو خود بند کر کے سویا کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت یہی ہے کہ رات کو سینہ صاف کر کے سو، معاف کر دو لوگوں کو، صدقے سے یہ بہتر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی جزا نہیں ہے کہ گناہوں کے ڈھیر کے باوجود اللہ پاک اس بندے کو یہ کہے کہ چونکہ تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا لہذا جا، مجھ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، آج ہم نے بھی تمہیں معاف کیا۔ یہ آخرت کی جزا ہے۔ انہیں معاف کریں، وہ انگارہ جو آپ نے اپنے دل و دماغ پر رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کر پھینکیں، سوار مت کریں، اسے خود رکھا ہوا ہم نے، بہن بھائیوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، دوستوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، آپ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی نیکی کی۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈالیے، دریا میں ڈال دو اس کو، اللہ لے آئے گا، تم ضائع مت کرو، یہ تمہارا ایسٹ ہے، اس کو چھپا کے رکھو نیکی کو، بجائے اس کے کہ تم جہاں مجلس بیٹھے وہاں اس کو اٹھا کر ٹیبل پہ رکھ دو اور پھر اس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دو، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ اس کو ہوا نہ لگنے دو کسی کو، بس اللہ کے خزانوں میں رہنے دو، وہاں پلتی رہے، بڑھتی رہے، اضافہ ہوتا رہے۔ اس میں اکثر و بیشتر ہمارے جتنے بھی اس برادری کے اندر جو ٹسل ہوتی ہے اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے، میں نے نیکی کی ہے لہذا مجھے نیکی میں جواب ملنا چاہیے تھا، اور جب جواب نہیں ملا اور میں اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تو پھر آئندہ کے معاملات کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، اس کی خوشی میں نہیں جانا، غمی میں نہیں جانا، ایسا انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے۔ تو یہ نیکی کے مضمرات ہیں، یعنی اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو بات دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بار بار والے رب کا فصبر، آپ اپنے رب کے لیے میرا منہ دیکھیں، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کرو اور تیرا صبر صرف ہمارے ذمہ ہے، تو ہمارے لیے صبر کر رہا ہے، ہماری رضا کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے جب پتھر لگے طائف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ اگر اس میں تیری ناراضی نہیں ہے فلا ابالی، یہ پتھر اگر تیری ناراضی کی وجہ سے مجھے نہیں لگ رہے، دین کی خاطر لگ رہے ہیں، فلا ابالی، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہونا چاہیے رویہ، صبر بھی اللہ کے لیے۔ یہ جو صبر ہے نا اس کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک صبر یہ بھی ہے، ایک تو گناہ سے صبر ہے کہ انسان کو ٹیمپٹیشن ہو، اٹریکشن ہو گناہ کی، اور وہ اللہ کی خاطر اپنے پاؤں جما کر کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف نہ بڑھے کہ میں آج تو کر لوں گا لیکن کل جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا۔ اس کو فرمایا نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، سامنا کرنا۔ ہر نماز میں آپ جو فیس ٹو کعبہ کرتے ہیں نا، آپ کو یاد لایا جاتا ہے کہ اسی طرح ایک دن خدا کے سامنے بھی تم نے یہ چہرہ دکھانا ہے، یہ فیس ٹو اللہ ہے، اصل میں اللہ کا سامنا کرو، اس قابل ہو کہ اللہ کا سامنا کرو۔ تو اس نے اپنے نفس کو، یعنی کوئی طاقت اسے روکنے والی نہیں تھی، کسی قانون کا ڈر اسے نہیں تھا،
کسی کی پکڑ کا، گرفت کا اسے ڈر نہیں تھا، صرف یہ ڈر تھا کہ وہ اللہ جو میرے تمام احوال سے واقف ہے، جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا اسے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو اس بری خواہش سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس بندے کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ یہ صبر ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے نیکی سے صبر، یعنی ایک تو نیکی وہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر جس طرح گناہ کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ بھی مشتعل ہوتا ہے۔ جب ہم 20s میں ہوتے ہیں یا ٹین ایجر ہوتے ہیں، 16 17 18 سال، اس وقت عموماً نیکی کا غلبہ ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ اپنا آپ یاد رکھ لیں، وہ وقت ہم ہمیشہ ٹوپی پکی رکھتے تھے، کوزے بھرتے تھے مسجد میں جا کے، کوشش کرتے تھے کہ اذان دیں، اور زیادہ مذہبی ہوتے ہیں۔ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ اسی ایج میں تھے، سب پہ گرے۔ جوش میں علی آبادی جسے لوگ کہتے ہیں، وہ ملحد ہو کے پھر مرا ہے، اس پہ بھی یہ دورہ پڑا تھا، وہ بھی امامہ نہیں اتارتا تھا، بڑا پکا مذہبی تھا۔ تو یہ مشتعل ہوتا ہے جذبہ، اس کو اس کی حد کے اندر رکھنا، جس طرح سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے نا، اسی طرح نیکی کی حد ہے، اور حد کیا ہے؟ وہ یا اللہ کا قانون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نیکی کا جذبہ کتنا بھی مشتعل ہو، آپ فجر کے 2 فرضوں کی بجائے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھ لیں، زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھ لیں، لمبی صورت کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن آپ ان فرضوں کو 2 کی بجائے جذبہ نیکی کے ساتھ 4 نہیں کر سکتے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سجدے ہی کیے ہیں نا، میں نے کوئی گالی تو نہیں دی کسی کو، 2 رکوع 4 سجدے زیادہ کیے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کو اس وقت کنٹرول کرنا کہ شیطان، دیکھیں جس بندے سے وہ بدی کروانے سے مایوس ہو جاتا ہے نا کہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اس کے اندر خدا خوفی ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کو پمپ مارے اور نیکی میں اس سے حد توڑوا دے اللہ کی۔ مقصد تو اللہ کو ناراض کرنا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ پھر نیکی کے ذریعے اس سے اللہ کو ناراض کروا دو۔ اس وقت اپنے آپ کو اس پر کفایت کرنا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نیک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الہدی متبع، بہترین اسوہ، بہترین کریکٹر وہ ہے جس کو فالو کیا جا سکے، کوئی چلنا چاہے تو چل سکے، صرف سن کر سبحان اللہ نہ کہہ دے۔ جب حضور نے یہ جانا کہ امت کو میرا اتباع کرنے کے لیے کہا گیا، اور امت میں نیک و بد، اور نیکوں میں بھی پھر ان کے جو گریڈز ہوتے ہیں، کوئی کم نیک ہوتا ہے، کوئی زیادہ نیک، کوئی سے زیادہ نیک ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادنا درجے کا نیک بندہ ہے نا، اس کو سامنے رکھ کے اپنی عبادت کی ہے، تاکہ اگر وہ مجھے فالو کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہ پیش آئے اسے۔ 8 رکعتیں پڑھی تہجد، کوئی ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا، بلکہ فرمایا جس نے 3 دن سے پہلے ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں۔ کوئی ایک ٹانگ پر کھڑے نہیں ہوئے کسی دریا میں، کوئی درخت کے ساتھ نہیں لٹکے، کوئی ناریل کے درخت کے اوپر چڑھ کے نہیں بیٹھے۔ ہمارے ہاں تو ولی اللہ یہ جو سب سے زیادہ پٹھا کام کرتا ہے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ کچے دھاگے سے کنویں میں لٹکے رہو، یار لٹکے رہے اگر کنویں سے تو جماعت کی نماز تو نہیں نہ پڑھی، حکم تو یہ تھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وہ تو ہندو سادھو بھی لٹکے رہتے ہیں، یعنی وہ کام جو کوئی نہ پٹھا کر سکے، جتنا بڑا وہ کرے گا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ جبکہ دین میں ولی اللہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اور اس پر اکتفا کرے، اس کو سب سے بڑی نیکی سمجھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بحث ہے اس میں باقاعدہ یہ ایک بحث موجود ہے کہ شادی کرنا افضل ہے یا شادی نہ کرنا افضل ہے۔ اللہ کے اس حکم کے بعد وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اپنے میں سے غیر شادی شدہ لوگوں کو بیاؤ، ان کے نکاح کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور صرف آزاد نہیں، جو تمہارے لونڈیاں اور غلام ہیں ان کو بھی بیاؤ، ان کے آپس میں شادیاں کرو ان کی۔
اللہ کے اس حکم کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر لینے کے بعد کیا مسلمانوں میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ شادی کرنا افضل ہے یا شادی نہ کرنا افضل ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا اتباع، یہ تو مومن کی معراج ہے۔ شادی کرنا ہی افضل ہے۔ کہتے نہیں جی اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے اللہ کی راہ سے روک دے گی شادی، اور اس کی جو ضروریات ہیں اور جو مسائل ہیں ان سے پہلو بچا کر وہ جا کے جنگل میں بیٹھ جائے، کسی غار میں بیٹھ جائے تو وہ افضل ہے، غلط ہے۔ اس نے فرار اختیار کیا اپنے نبی کی سنت سے۔ اسلام نے بازاروں کو روشن کیا ہے، ہمارے نبی بزنس مین تھے۔ اسلام غاروں میں سے نکال کے نیکوں کو بازاروں میں لے کر آیا ہے تاکہ لوگوں کو خالص مال ملے، پورا تلے۔ وہ بازار سے عیسائیت کی طرح بازاروں سے نیکوں کو نکال کر غاروں میں نہیں لے گیا، خانقاہوں میں نہیں لے کر گیا۔ نیک تم یہاں سے ان کا، وہ جیسے کہیں ہوتی ہے نا کوئی شورش ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جو بڑے ممالک ہوتے ہیں ان کو اپنے شہریوں کی قدر ہوتی ہے، تو وہ فوراً ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں، بحری جہاز بھیجتے ہیں، وہاں سے اپنے شہریوں کو نکالتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ نیک لوگوں کو بازاروں سے اٹھاؤ اور جا کے جنگلوں میں اور غاروں میں بٹھا دو ان کو اور باقی معاشرہ بھیڑیوں کے حوالے کر دو، بلکہ اس لیے بھیجا ہے حضور نے وحی کے بعد غاروں کا رخ نہیں کیا، پھر نکل کر ہرا سے سوئے قوم آیا، حضور غار سے نکل کر آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ تو اس وقت نیکی کے جذبے کو کنٹرول کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اکتفا کرنا یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیکی پر صبر یہ بھی ہے کہ آپ نے نیکی کر دی ہے تو اب اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کی جگالی مت کریں، یہ ڈپریشن بنتا ہے۔ اس کو پلے باندھ لیں آپ۔ اگر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے، کوئی سپرالیکس کی ضرورت نہیں، آپ سینہ صاف کریں، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکی کو اللہ کے حوالے کریں، ان سے بدلے کی امید مت کریں، اللہ پاک سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر دیں، سارے مرض دور ہو جائیں گے آپ۔ تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو سارے مرض دور ہو جائیں گے، توقعات بندوں سے توڑ لیں گے، اللہ پاک آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کو دے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی انفاق کرتے ہیں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ تمہیں اس کا سبسٹیٹیوٹ عطا کرتا ہے۔ ہم نے اگر کسی کی 10 درہم مدد کی ہے تو اس نے آپ کو سینکڑوں ہزاروں دیا ہوگا، اب اس کو ضائع مت کریں آپ۔ تو نیکی کرنا اور نیکی کو کر کے بھول جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ جس کو کہتا ہے نا چلا کرنا پڑتا ہے، آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ ریاکاری سے بچے، نیکی کو اللہ کے لیے کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔